الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں IDS بہار شریعت۔ جی ہاں، روزہ اسپیشل، روزے کے مسائل ڈسکس ہو رہے تھے۔ پہلا ایپیسوڈ ہم نے کیا، یہ آج دوسرا ایپیسوڈ ہے۔ اگر آپ نے پہلا نہیں دیکھا تھا تو دیکھ لیجئے گا، آپ کا سفر آگے کا آسان ہو جائے گا۔ تو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہم سب کے پیارے حضرت علامہ مولانا طاہر مدنی صاحب۔ علامہ صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، روزے کے مسائل سے متعلق ہم نے ڈسکس کی تھی پچھلے پروگرام میں، تو میں چاہتا ہوں اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اور آج میں اس سوال سے حضرت آغاز کروں گا کہ غسل فرض ہے، وقت قلیل ہے، کہ بھائی اگر فرض غسل کرتا ہے تو سحری کا وقت نکل جائے گا، تو ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ سحری کرے گا یا فرض غسل اتارے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بنیادی مسئلہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ روزہ شروع کرنے کے لیے بندے کا پاک ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ روزہ ناپاکی کی حالت میں بھی شروع کیا جا سکتا ہے، اس کی نیت بھی کی جا سکتی ہے۔ پاک ہونا نماز کے لیے ضروری ہے، روزے کے لیے روزہ شروع ہونے کے لیے جنبی شخص کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ صحیح۔ ہاں، حائضہ خاتون کے حیض کے دن ختم ہونا ضروری ہے، لیکن بندہ اگر جنبی ہے، اس پہ غسل فرض ہے، تو وہ ناپاکی کی حالت میں روزہ شروع کر سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ روزہ پاکی کی حالت میں ہی شروع کیا جائے۔ اب جو آپ نے سچویشن ذکر کی، بعض اوقات ہو جاتی ہے کہ 10 منٹ بچے ہوئے ہیں، اب یا تو غسل کر لے یا 10 منٹ میں سحری کر لے، تو پھر ایسے بندے کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ غسل کے جو 2 فرائض ہیں نا، وہ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے کر لیں۔ ناک میں پانی چڑھانا اور کلی کرنا۔ صحیح۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 2 ایسے فرائض ہیں جن کو اگر روزہ بند ہونے کے بعد کیا جائے تو اس میں حلق میں پانی جانے کا خطرہ زیادہ رہتا ہے۔ تو اس لیے سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے آپ اچھی طرح کلی کر لیں، غرغرہ کر لیں، 10 سیکنڈ میں ہو جاتی ہے۔ ناک میں اچھی طریقے سے پانی ڈال لیں، 1 منٹ 1.5 منٹ میں یہ 2 فرائض ہو جائیں گے۔ باقی 9 منٹ آپ کے پاس بچے ہوئے ہیں، آپ جلدی سے سحری کر لیں، اور جب روزہ بند ہو جائے تو پھر تیسرا فرض جو پورے جسم پر پانی بہانا ہے، وہ تیسرا فرض فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد کر لیں، تو ہر چیز اپنے مقام پر درست بیٹھ جائے گی۔ یعنی فرض غسل کے جو ارکان ہیں اس کی ادائیگی میں تاخیر ہو سکتی ہے، یعنی کہ جی مسئلہ یہ بھی آج ہاں، یہ یعنی یوں ڈیلے ہو سکتا ہے کہ 2 فرائض پہلے ہو گئے اور پھر ایک فرض، بہتر یہی ہے کہ تینوں ساتھ ہو جائیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا حضرت، روزہ ٹوٹنے کے اسباب کیا ہیں؟ کیونکہ بعض اوقات لوگوں نے اپنے بھی کچھ سیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آج یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ روزہ ٹوٹنے کے اسباب کیا ہیں۔ دیکھیں، روزہ ٹوٹنے کے حوالے سے علماء نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، کھانا پینا اور خود سے اپنے اوپر غسل فرض کر لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور کھانے پینے سے بھی کیا مراد ہے؟ منافذ بدن میں سے کسی منفذ کے ذریعے کوئی چیز اندر لے کر جانا، منہ کے ذریعے سے، ناک کے ذریعے سے، آنکھ کے ذریعے سے، یہ منفذ ہیں۔ ان کے ذریعے سے کوئی چیز ناک میں پانی چڑھایا، دماغ میں چلا گیا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کلی کی، دھکا لگا، اندر پانی چلا گیا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آنکھ میں دوائی ڈالی، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن کان منفذ میں نہیں آتا، تو ان منفذوں میں سے کوئی بھی چیز اندر چلی گئی، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یا انسان نے روزہ یاد ہونے کی حالت میں اپنے اوپر غسل فرض کر لیا، ازدواجی تعلق قائم کر لیا خدا نخواستہ، تو غسل فرض ہو جائے گا۔ یا ازدواجی تعلق کے علاوہ کسی اور معاذ اللہ حرام طریقے سے اپنے اوپر غسل فرض کر لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ چند طریقے ہیں روزہ ٹوٹنے کے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات عوام کے ذہن میں چیزیں آتی ہیں، ان سے روزہ ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، جیسے احتلام ہے۔ احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو احتلام سے نہیں ٹوٹے گا۔ یہ جو 3-4 اسباب میں نے ذکر کیے ہیں، بس ان سے کوئی چیز روزہ یاد ہونے کی حالت میں ہوتی ہے، روزہ ٹوٹنے والی پائی جاتی ہے، تو ان سے روزہ ٹوٹے گا، اس کے علاوہ نہیں ٹوٹے گا۔ صحیح۔ ایک مسئلہ بعض اوقات لوگ خلط ملط کر دیتے ہیں کہ جیسے مثال، روزے میں اب آپ نے جب غسل فرض تھا آپ کے اوپر اور آپ نے کلی کی تو آپ نے اس میں غرارے بھی کیے، تو ایک وہ صورت ہے کہ بھائی بھول سے کر لیے، ہمیں ذہن میں نہیں رہا کہ ہم روزے میں ہیں، تو وہ معاف ہے، مطلب اس میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مگر ایک ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی جب آپ کا روزہ ہو تو اس میں غرارے غسل فرض والے غسل میں بھی نہیں کرنے،
ہاں تو اس صورت میں نا یہ لوگ خلط ملط کر دیتے کہ نہیں اس میں بھی نہیں ٹوٹا، تو اس میں ارشاد فرما دیں کیا حکم؟ دیکھیں اگر بھول سے اس کو روزہ یاد ہی نہیں ہے اور اس نے غرارے کر لیے تو اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ بھولنے کی حالت میں تو اگر پیٹ میں کچھ چلا جائے تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کو روزہ یاد ہے اور یہ شرعی مسئلہ اس کو یاد نہیں ہے کہ غرغرہ کرنے سے پانی اندر چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس نے غرغرے خوب اچھی طریقے سے کر لیے کہ پانی کے قطرے حلق میں اتر گئے، تو اس سے روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا. بعد میں اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی پڑے گی، اور اس شرعی مسئلہ نہ جاننے کا جو گناہ ہے اس پر بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی پڑے گی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ویسے تو علماء حکم بیان کرتے ہیں کہ بھئی حلق میں کوئی چیز اتر جائے تو روزہ ٹوٹتا ہے. اب یہ کنڈیشن ایک ایسی کہ بھئی سگریٹ پی لیکن دھواں منہ میں ہی رکھا، اسی طرح گٹکا کھایا اور حلق میں اترنے نہ دیا، تو کیا حکم ہوگا؟ بعض اس طرح کی لوگ شرارت کرتے ہیں جس کو بہت زیادہ سگریٹ کی طلب ہو نا اور گٹکے کی طلب ہو، بغیر اس کے وہ مرنے جیسا ہو جائے، تو وہ اس طرح کے ایکسکیوزز تلاش کرتے ہیں اور اس طرح کی پھلجڑیاں نکالتے ہیں کہ وہ منہ میں رکھتے ہیں اور پھر یا نسوار رکھ لی سائڈ میں اور اندر نہیں اتاری اور پھینک دی، یا منہ میں ہلکا سا گٹکا رکھا اور پھینک دیا. تو ایسے لوگوں کو غور کرنا چاہیے. علماء نے واضح طور پر لکھا اگر آپ سگریٹ کا دھواں منہ میں ہی رکھتے ہیں، اندر نہیں اتارتے، پھر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. صحیح. کیونکہ غیر محسوس طریقے سے سگریٹ کے کچھ دھوئیں کے ذرات نیچے جائیں گے ہی جائیں گے. آپ کے اندر یہ طاقت ہے ہی نہیں کہ آپ ان کو روک سکیں، وہ جائیں گے. اسی طرح پان کسی نے منہ میں لیا تو وہ بڑا پان کا جو ذرات ہیں وہ تو نہیں لے کے جائے گا، لیکن کچھ نہ کچھ ذرات تھوک کے ذریعے اندر جائیں گے ہی جائیں گے اور اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح نسوار لگائی ہے تو اس کے بھی کچھ نہ کچھ ذرات ظاہر تھوک کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے پیچھے کھچتے کھچتے حلق کے نیچے چلے جائیں گے. تو یہ جس نے بھی اس طرح کی پھلجڑیاں نکالی ہیں، یہ سارے 2 نمبر طریقے ہیں، ان سے روزہ نہیں بچے گا. تو خدارا یہ چیزوں سے باز آنا چاہیے. روزہ بڑی قیمتی نعمت ہے، ان فضول چیزوں کی وجہ سے اپنا روزہ ضائع نہیں کرنا چاہیے انسان. صحیح. علامہ صاحب روزے میں قے الٹی آ جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزے میں اگر الٹی آئے تو روزہ ٹوٹتا ہے، لیکن اس کے لیے 3 شرائط ہیں. پہلی یہ ہے کہ روزہ یاد ہو، یعنی بھولے سے اگر روزہ یاد نہیں اور قے آ گئی تو اس سے نہیں ٹوٹے گا. صحیح. دوسرا یہ ہے کہ قے منہ بھر ہو. منہ بھر قے وہ ہوتی ہے جس کو روکا نہیں جا سکتا، فل پریشر سے قے آتی ہے، آپ اس کو روک نہیں سکتے، یا بہت زیادہ مشقت کرنی پڑے گی تب رکے گی، یہ منہ بھر قے کہلاتی ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ اس قے کو کرنے کے لیے، اس قے کو باہر نکالنے کے لیے اس نے خود سے کوئی عمل کیا ہو، کوئی اندر انگلی ڈال کے قے نکالی ہو. یہ تینوں شرائط پائی جائیں گی تب روزہ ٹوٹے گا. تو 99% کیسز میں تو یہ شرائط نہیں پائی جاتی، خود سے ہی متلی ہو رہی ہوتی ہے، طبیعت بگڑ رہی ہوتی ہے اور منہ بھر قے آ جاتی ہے. اس سے روزہ ٹوٹنے کا تعلق نہیں ہے. تو اگر جان بوجھ کے کوئی عمل کر کے قے آئی اور منہ بھر قے آئی اور روزہ بھی یاد ہے تو پھر روزہ ٹوٹے گا، ورنہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور بعض اوقات ایسی کھانے کے بعد تھوڑی سی ڈکار آتی ہے کہ تھوڑا سے ذرات منہ میں آتے ہیں تو اس میں بھی روزہ، اس میں بھی نہیں ٹوٹے گا. اور یہ ذرات اگر دوبارہ جیسے تھوڑا سا اوپر آئے اور دوبارہ پیٹ میں چلے گئے، اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں. بعض اوقات لوگوں کو سحری میں قورمہ کھایا ہوتا ہے اور ظہر میں اس قورمے کی ڈکار ریپیٹ ہوتی ہے اور ذائقے بھی ریپیٹ ہو جاتے ہیں، تو اس ذائقے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا.